آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج ہم سفر المظفر کے مہینے کا جو ہے وہ ہم نے آغاز کر لیا ہوا ہے، اور جو ہی اس مہینے کی ابتدا ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بڑی دور سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ سفر کا مہینہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ سفر کے مہینے کے اندر بڑی افاقبلیاں اترتی ہیں، سفر کے مہینے کے اندر تنگ دستی اترتی ہے، سفر کے مہینے کے اندر ہر قسم کی جو ہے بیماریاں اترتی ہیں۔ اس لیے مردوں پر یہ بڑا بھاری ہے، اور اس مہینے کے اندر بھی شادی نہیں کرنی، اس مہینے کے اندر فلاں چیز نہیں کرنی، فلاں چیز نہیں کرنی، خوشی نہیں منانی۔ آیا کہ قرآن و حدیث نے ہمیں ایسا تصور، ایسا نظریہ رکھنے کی جو ہے وہ ہمیں تلقین کی ہے، ایسا حکم ہمیں ملا ہے یا نہیں ملا؟ تو اس کے متعلق آج ہم قرآن و حدیث سے گفتگو کریں گے، اور جتنی بھی ہمارے اندر یہ بدشگونیاں ہیں اس کے متعلق آقا علیہ السلام کا کیا فرمان ملتا ہے، رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کی چند آیات اور چند احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے مطابق ہم نے نظریہ رکھنا ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سے واقعات ایسے ہیں جو رونما ہوئے، پہلے ان کو سن لیں۔ سفر کی 7 تاریخ کو 50 ہجری کے اندر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، آپ شہید ہوئے۔ 101 ہجری 2 سفر شہادت حضرت زید بن علی ہوئی۔ اسی طرح 24 سفر حضرت بی بی زینب بن علی کرم اللہ وجہہ الکریم سلام اللہ علیہا، آپ کی شہادت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ اسی طرح 25 سفر کو حضرت بی بی فضہ سلام اللہ علیہا، آپ کی بھی اسی مہینے کے اندر شہادت ہوئی۔ اور سفر کے مہینے کے اندر ہجرت کے دوسرے سال کون سا مہینہ ہے؟ سفر کا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کیا۔ کس مہینے میں؟ سفر کے مہینے میں۔ اب کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ سفر کے مہینے کے اندر شادی کرنا منع ہے یا شادی کرنا جو ہے وہ بارات لگتا ہے۔ جس مہینے کے شرف کو آقا علیہ السلام پسند کرے اور اس مہینے کو جو ہے وہ مختص کر دے، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے اندر کرے، تو پھر اس مہینے کی شان کیا ہوگی؟ چاہیے تو یہ کہ آقا علیہ السلام کی نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طرح آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا مبارک نکاح، جن کی اولاد جو ہے وہ سید کہلاتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کا نکاح سفر کے مہینے کے اندر کیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنی بچیوں کا نکاح سفر مظفر کے مہینے کے اندر کریں۔ ایسے ہی شوال کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر بھی بعض لوگ جو ہیں وہ نکاح نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بڑا بھاری ہوتا ہے یہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عالمہ فاضلہ، آقا علیہ السلام کی محبوبہ بیگم، محبوبہ بیوی، آپ کا نکاح اور آپ کی رخصتی بھی شوال المکرم کے مہینے کے اندر ہوئی۔ ایسے ذہن کے اندر یہ نہیں رکھنا۔ اور کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن یہ منحوس نہیں ہوتا۔ کسی بھی مہینے کو، کسی بھی دن کو منحوس نہیں کہتے، اس کی آگے میں وضاحت کروں گا۔ اور یہ الکامل فی تاریخ کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے سفر مظفر کے مہینے کے اندر ہوا۔ اور سفر مظفر کے مہینے کے اندر ہی مسلمانوں کو خیبر کی فتح نصیب ہوئی، وہ جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ
اس کلے کے دروازے کو جو ہے، اس کواڑ کو جو ہے اکھاڑ کے پھینکا تھا، تو وہ بھی سفر مظفر کے مہینے کے اندر. تو یہ کیا منحوس کوئی نہ ہوگا پھر کہ جس مہینے کے اندر اتنی مبارک جو ہے وہ فتوحات ہو رہی ہیں. اس مہینے کے اندر ہی حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہ. اسی مہینے کے اندر حضرت عثمان بن طلحہ آپ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. وہ قرآن مجید کے اندر ایک اور مہینوں کے متعلق ہمیں ایک نظریہ دیا گیا ہے کہ یہ مہینے یہ دن کیوں بنے ہیں. یہ آیت مبارک آتی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. فرمایا کہ یہ مہینوں کی تعداد ہے، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں کتنی ہے؟ 12. اور فرمایا جب سے آسمانوں اور زمینوں کی رب تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے تب سے 12 ہی مہینے ہیں. چاہے آپ شمسی لے لیں، قمری لے لیں، دیسی لے لیں، جنوری فروری ہو سکتا ہے، محرم سفر ہو سکتا ہے، جیٹھ ہار ہو سکتا ہے، لیکن رہیں گے کتنے؟ 12. اور فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. کون کون سے؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس کے اندر قتال کرنا ممنوع ہو گیا، جس کے اندر جنگ کرنا، لڑائی کرنا یہ ممنوع ہو گیا. عبادت کا ثواب جو ہے اس میں دگنا ہو گیا. لیکن باقی جو مہینے ہیں اس کو بھی ہم کسی دن کو بھی ہم منحوس نہیں کہہ سکتے. رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا، یہ رات کے بعد دن کا آ جانا، دن کے بعد رات کا آ جانا، یہ کیوں رب تعالیٰ نے اس طرح یہ ساری چیزیں بنائی؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے رات کو کس کے لیے بنایا؟ نیند کے لیے. دن کو کس کے لیے بنایا؟ کام کے لیے. فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جب تم سے کوئی نیکی ہو جائے تو تم نے ذہن یہ رکھنا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے نیکی کرنا توفیق ہوئی ہے. اپنی حسن تبدیلی کرنی کہ میں نے یہ نیکی کی ہے. او بھائی رب تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا تو ہم سے یہ نیکی ہو گئی. اور آگے فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جب تم سے کوئی برائی ہو گئے تو پھر وہ رب تعالیٰ کی طرف سے نہیں. وہ کس کی طرف سے؟ وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے ارادے کی وجہ سے. تمہارے پاس طاقت تھی، تم بچ سکتے تھے. اس لیے فرمایا کہ اب تم رات بھر جاگتے رہو. رات کو نیند کے لیے بنایا تھا اور تم نے نیند پوری نہ کی، رات بھر جاگتے رہے اور دن کو تم بیمار ہو گئے یا دن کو تم کام پر نہ جا سکے. پھر صبح کو رب تعالیٰ نے اپنا فضل تلاش کرنے کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے، تمہیں بیدار کرنے کے لیے تمہیں دن کی روشنی دی. رات کو تمہیں اس روشنی سے نہیں نوازا کہ کہیں تمہاری نیند کے اندر خلل نہ آ جائے اور صبح کے وقت تم نہ اٹھ سکے، تم کام پر نہ جا سکے، تم کما نہ سکے، تمہارے اوپر غربت آ گئی. تو اب تم نے اس دن کو کیا کہہ دیا کہ یہ مہینہ میرے کو بڑا باری ہے. فرمایا دن باری نہیں تھا، مہینہ باری نہیں تھا، کوئی دن منحوس نہیں تھا. اگر منحوست تھی، یہ بدشمولی تھی تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. اس لیے کبھی بھی ہم نے کسی مہینے کو ہم نے منحوس یا بھاری نہیں کہنا، کیونکہ قرآن مجید ہمیں نظریہ دے رہا ہے کہ نیکی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور برائی تمہاری اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، تمہاری کاہلی کی وجہ سے، تمہاری سستی کی وجہ سے. اور اللہ کے اس فرمان کے مطابق آپ اپنے ذہن کے اندر اس کو بھی دہرا لیں. حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، کہ ابن آدم یہ بندے
یہ زمانے کو گالی نکال کر مجھے اذیت دیتے ہیں، زمانے کو گالی نکالتے ہیں اور مجھے اذیت دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کو کی یہ شان، یہ کہ رب تعالیٰ کوئی اذیت دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن رب تعالیٰ نے کس طرف ہماری توجہ کو مبذول فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، وانا فرمایا وانا الدہر، نہیں زمانہ ہوں، نہیں زمانہ ہوں۔ فرمایا بیدی الامر، میرے ہاتھ میں تمام کام ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں امیر کر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں غریب کر دیتا ہوں۔ یہ سب کے سب یہ مشیت ہے، یہ حکمت ہے، یہ میرے دست قدرت میں ہے۔ تمہارے اوپر تنگدستی ہے، تمہارے اوپر خوشحالی ہے، تمہارے اوپر بیماری کا دور چل رہا ہے، یا تمہارے اوپر تندرستی کا دور چل رہا ہے، تم نے زمانے کو گالی نہیں دینی، کیونکہ زمانہ میں ہوں اور میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں۔ جے سونا میرے دکھ میں چرا گی میں سکھ میں چلے۔ اللہ تعالیٰ کے نے ہمیں جس حالت میں رکھنا ہے، جس حالت میں ابھی رکھا ہے، اس پر ہم نے راضی برضا رہنا ہے۔ یہی ہمیں اس دین اسلام نے کانسیپٹ دیا ہے۔ اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی جو نشانی ہے وہ بے نور بنا دی ہے، یعنی اندھیرا بنا دیا ہے تاکہ تم آرام کر سکو، تمہاری نیند کے اندر کوئی خلل نہ ڈال سکے۔ یہ نہ کہہ سکو کہ یا اللہ میں صبح اس لیے بیدار نہیں ہوا کہ میں رات کو سورج ہی ختم نہیں ہوا، ایسا نہ کہہ سکو۔ تمہاری رات جو ہے وہ بے نور بنا دی اس لیے کہ تمہاری نیند کے اندر خلل نہ آئے۔ وہ صبح اٹھ کر رات کو تم اگر نہیں سوتے، رب تعالیٰ نے تمہارا یہ کل قیامت جو بہانہ چل سکتا تھا کہ رات کو تو سورج جو ہے وہ بالکل قریب تھا، میں سو نہیں سکا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہم نے فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی نشانی کو بے نور بنا دیا کہ تم آرام کر سکو اور کل قیامت میں تم بہانے نہ لگا سکو۔ اب ایک بندہ کہ رات کس چیز کے لیے بنائی ہے؟ آرام کے لیے، نیند کے لیے، اور اگر وہ رات کو نیند پوری نہیں کرتا اور رات بھر واٹس ایپ پر لگا رہتا ہے، بے تکی جو ہے وہ فیس بک پر اسکرولنگ کرتا رہتا ہے اور بے دھڑک جو دھیل میں آیا دیکھتا رہتا ہے، تو اب اس کے اوپر جب تنگدستی آتی ہے، اس کے اوپر جب غربت آتی ہے، اس کے اوپر جب بیماری آتی ہے، جب بے سکونی آتی ہے، تو اب وہ کہتے کہ آج کا دن، آج کی رات میرے لیے بڑی بھاری تھی، یہ تو بڑی منحوس رات ہے، یہ تو بڑی بڑا منحوس دن ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ منحوس تمہارے وہ کرتوت تھے اور تم نے اس کرتوت کو منحوس نہیں کہا، اپنے ان کاموں کو منحوس نہیں کہا، تم نے ساری کا سارا جو مدعا ہے وہ تم نے دن اور رات پر ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی جو نشانی ہے وہ ہم نے نور بنا دی، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، رزق تلاش کرو۔ رات جو ہے وہ آرام کرو، دن کو تم جو ہے وہ زمین پر چل کر اپنا رزق تلاش کرو، گھر نہ بیٹھے رہو۔ اور ایک بندہ کہے کہ بھئی میرے سے کام نہیں ہوتا اور میری تو آج کل میرے دن حالات جو ہے وہ بڑے خراب ہے، تو حالات تمہارے اپنے خود خراب کیے ہیں کہ تمہیں جب رب تعالیٰ نے کہہ دیا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو گھر سے نکلو گے تو پھر رب تعالیٰ کا فضل ملے گا۔ اور منزل نو نہیں پا سکتے جڑے بیٹھے گھرے رہندے، میری آسا امیدہ دے سدا بوٹے ہرے رہندے۔ اس لیے کچھ بھی چاہیے ہو تو اس منزل کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس منزل کی طرف اپنے قدم کو چلانا پڑتا ہے، اپنے گھر کی چوبر کو کھول کر اپنے قدموں کو باہر کی طرف چلانا پڑتا ہے۔ کب؟ دن کے وقت،
रात के वक्त नहीं, दिन के वक्त। तो इस आयत मुबारक के अंदर भी फरमाया वलितालमू अदद सीनीन वल हिसाब, ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब जान सको। फरमाया कि हमने रात और दिन को इसलिए बनाया कि तुम सालों की गिनती कर सको कि ये साल इतने गुजर गए हैं, ये दिन गुजर गया है, ये रात आ गई है, अब ये तारीख शुरू हो गई। सिर्फ तारीखों के लिए किसी दिन को रब ताला ने मनहूस नहीं बनाया, किसी भी दिन को रब ताला ने मनहूस नहीं बनाया। किसी किस्म का भी हम किसी भी महीने को हम मनहूस नहीं कह सकते, कोई भारी नहीं कह सकते कि आयत मुबारक के अंदर हमें यही नजरिया दिया जा रहा है। और सफर मुजफ्फर, इसको सफर क्यों कहते हैं? जब रब ताला ने इस दिन को, इस महीने को बनाया, तो उसके बाद सफर का जब महीना आता तो ये 3 हुर्मत वाले महीनों के बाद ये पहला महीना होता, यानी ज़ीक़द, ज़िलहज और मुहर्रम, ये हुर्मत वाले महीने हैं। इसमें जंगों की ताल खत्म जो है मना होता था। जो ही सफर का महीना शुरू होता तो अहले अरब अपने घरों को खाली करके, सफर का दूरी माना ही खाली होना है, खाली होना, अपने घरों को खाली करके तो ये जंगों की ताल के लिए निकल जाते। अब जाहिर सी बात है, जंग करते, जंग के अंदर अगर नाकामी हो जाती तो इनके जो है वो इनको जानी माली नुकसान भी होता। तो अब अहले अरब ने कहना शुरू कर दिया कि सफर का महीना तो बड़ा मनहूस महीना है, ये तो बड़ा भारी महीना है, इसके अंदर जो है हमारा बड़ा नुकसान होता है। इस महीने के अंदर शादी नहीं करनी, इस महीने के अंदर तुमने और खुशी वाले काम नहीं करने, कि बड़ा भारी महीना है। तो ऐसा तो रब ताला ने हमें नहीं फरमाया। ये तुम घर से निकले तो फिर तुम्हारी कोई मुसीबत आई, अगर तुम ना निकलते, अपने घरों को आबाद रहने देते, तो तुम्हारे को मुसीबत कैसे आती? अगर इसी महीने के अंदर अगर ये मनहूस होता कि इस महीने के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह हजरत अली मुर्तज़ा से किया, तो फिर ये कैसे मनहूस महीना हो सकता है? और उसके बाद हदीस मुबारका बुखारी शरीफ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला अदवा वला सफरा वला हाम्मा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं है, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है, यानी कि छूट की बीमारी कोई भी नहीं है। एक सहाबी ने आकर इसकी या रसूल अल्लाह, अगर रेगिस्तान में ऊंट जो है वो दौड़ाए गए और वहां पर ऊंट जमा हो गए, अगर एक ऊंट को खारिश की तो उसके साथ दूसरे ऊंटों को पड़ गई, तो फिर दूसरे ऊंटों को बीमारी कैसे लगी? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस जात ने पहले ऊंट को लगाई वो इस बात पर कादिर है कि दूसरों को भी वो बीमारी जो है वो लगा दे। इसलिए पहले आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई भी छूत की बीमारी नहीं है, कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर इंसान की जो है वो इलाज की रसाई उस तक ना हो, दरियाफ्त ना किया हो, तो वो अलग बात है। लेकिन रब ताला ने जो सी बीमारी बनाई, रब ताला ने उसका इलाज भी मुकर्रर फरमाया। ये बुखारी शरीफ की हदीस का। और आगे फरमाया वला सफरा, और सफर के महीने की कोई असर नहीं है, सफर का महीना मनहूस नहीं है। ये कौन फरमा रहा है? आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बरकत। और फरमाया वला हाम्मा, और उल्लू भी मनहूस नहीं होता। ये जो कहते हैं ना कि उल्लू बड़ा मनहूस होता है, यहां बैठता है वीराना पैदा कर देता है, तो उल्लू भी मनहूस नहीं होता। ये किसकी हदीस मुबारका है? ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं और बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारका है। उसके बाद रब ताला ने इरशाद फरमाया वकुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुकी, कि हमने हर इंसान के गले में हम उन्हें उसकी बदशगुनी को लटकाया हुआ है। बदशगुनी दिन में नहीं है, बदशगुनी महीने में नहीं है, किसी साल में नहीं है, उसके गले में अटकी हुई है। फमा वनुखरिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और क़यामत के दिन हम इन्हें खुली हुई किताब के सामने जो है इसको पकड़ाएंगे और हम कहेंगे, और इसको क़यामत के दिन इस तरह निकालेंगे कि इसके हाथ में जो है वो खुली हुई किताब होगी। तो इससे पता चलता है
کہ رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہر انسان کے گلے کے اندر رب تعالیٰ نے یہ بدفعلی کو، بدشگونی کو لٹکایا ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ انسان جب برے اعمال کرتا ہے تو وہ جو بدشگونی ہے وہ اپنے برے اعمال کو کہے کہ اس کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت میں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کی ہوئی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے کرتوت کو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ہر برے عمل پر تمہیں رب تعالیٰ تمہاری گرفت کرنا شروع ہو، ہر عمل کی تمہیں جو ہے اس کی پاداش میں، ہر عمل کی پاداش میں تمہاری گرفت ہونا شروع ہو تو ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ فرمائیں یہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں، اور بہت سے کرتوت رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے مہینوں کو، دنوں کو ہم نے باری نہیں کہنا۔ آگے حدیث مبارکہ رب تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک ثلاثا وما منا الا ولکن اللہ، فرمایا کہ یہ جو تم بدفعلی لیتے ہو یہ بدشگونی شرک ہے۔ یہ 3 مرتبہ رب تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ بدفعلی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے، یہ بدشگونی شرک ہے، اور کوئی بھی انسان رب تعالیٰ کی توفیق کے بغیر جو ہے وہ بدگمانی سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن رب تعالیٰ جس پر اپنے توکل کی برسات فرما دے، جس پر رب تعالیٰ کا توکل ہو، وہ ہر قسم کی بدفعلی، بدشگونیوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بدشگونی نہیں لینے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ادوا ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بدفعلی نہیں لینی، کوئی بدشگونی نہیں لینی کہ کالی بلی راستہ کٹ جائے تو بھئی اب وہ بندہ کہے کہ میں نے یہاں سے نہیں گزرنا، میں بھی گھر سے نکلا ہوں تو کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، تو اس بلی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے۔ تو تم رب تعالیٰ کی تخلیق میں تم نقص نکال رہی ہو، ایسا گمان، ایسا کانسیپٹ ہمیں نہیں دیا، وہ بھی رب تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ یہ بھئی اس کو چاند گرہن لگ گیا ہے، اس کو سورج گرہن لگ گیا ہے، یہ رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کسوف کی، خسوف کی، یہ دن کا آ جانا، رات کا آ جانا، یہ بارش کا آ جانا، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اسی طرح حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم مقام حدیبیہ میں ہم آرام کر رہے تھے، صبح کے وقت اٹھے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات بہت بارش ہوئی، بارش کے بعد ہم نے جب صبح کی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا تم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج صبح اس حالت لکھی ہے کہ انہوں نے رب تعالیٰ پر ایمان رکھا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ شیطان پر ایمان رکھتے تھے، رحمان پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور اس کی یہی اللہ کے پیارے حبیب، یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم رب تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ آج ہر وہ شخص جس نے یہ کہا کہ رب تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بارش کو نازل فرمایا، تو اس نے رب تعالیٰ پر ایمان رکھا، مجھ پر وہ ایمان لے کر آیا، اور اس نے ستاروں کی جو ہے وہ تنقید کر دی، ستاروں کا پر انکار کر دیا۔ اور جس نے آج یہ کہا کہ یہ فلاں فلاں ستارے ادھر ادھر آئے ہیں تو اس لیے بارش برسی ہے، فرمایا اس نے ستاروں پر ایمان رکھا، اس نے رحمان پر ایمان نہیں رکھا، کیونکہ ستارے یہ دن کے بعد رات کا آ جانا یہ طریقے کی وجہ سے ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ یہ ساری کی ساری یہ جتنی چیزیں ہیں یہ صرف دن اور رات کی تبدیلی یہ تاریخ کے لیے ہے، تاکہ ہمیں دن
महीने और साल को जांचना, उसके मुताबिक अपने रोजमर्रा के काम, उस अपने शेड्यूल जो है वो बनाना आसान हो जाए। और अगर कहा जाए कि फलाना सितारा जो है यहां पर आ जाए तो फलाना के घर में आफत आ सकती है, ये सारे नजूमी, ये सारे काहिन जो है, ये सारे जितने भी ये बैठे हुए हैं, इनका ये काम है, इसका अल्लाह के प्यारे हबीब ने इनका के पास जाने को मना किया है। और ये मुस्तनद अहादीस से ये चीज वाज़ेह है कि ऐसा वो जादू करके वो आपके काम करवा के दे, ऐसा करना कुफ्र है। इनकी तरफ चलकर जाना भी कुफ्र है कि कोई इत्तेकाद ये रखे। हाँ, जो मुस्तनद ऑथेंटिक आमिल होते हैं, जो नूरी इल्म करते हैं, उनसे वज़ाइफ लेना, उनसे तावीज़ात लेना ये बिल्कुल जायज है। और अगर इससे इस हद को क्रॉस किया जाए कि कहा जाए कि मेरे घर में क्या पैदा होगा, हमारे घर में जो है वो कहां कहां पर कौन कौन सी चीज पड़ी है, अगर तुम्हें वो ये शख्स ये बताए, इसका मतलब है कि वो अपने आप को ये जाहिर कर रहा है कि मैं बहुत बड़ी वो पहुंची हुई चीज हूं। क्या अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपने सहाबे किराम को जो है वो अपनी रिसालत मिलवाने के लिए मौजज़ात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम ने दिखाए, लेकिन कभी इस तरह किसी सहाबी ने, किसी वली ने अपनी करामत जाहिर की है कि किसी को कहा जाए कि तुम्हारे घर में इतने कमरे हैं, तुम्हारे घर के अंदर इस तरह फला जगह पर ये चीज पड़ी है, तो आप खुद समझ जाए कि वो ये साबित करना चाहता है कि मैं बड़ी पहुंची हुई चीज हूं। हाँ, वो शैतान तक तो पहुंचा है लेकिन रहमान तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, अगर वो शख्स, कोई शख्स तुम्हें पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ता हुआ तुम्हें नजर आए, हवा के अंदर उड़ता नजर आए, वो शैतान तो हो सकता है लेकिन रहमान का तभी होगा जब शरीयत पर अमल करेगा। और ऐसे बंदे जो आमिल और बावे बनकर बैठे हैं और उनके गलों के अंदर इतनी चीज जंजीरें होती हैं, हाथों में कड़े होते हैं, पैरों के अंदर कड़े होते हैं और इतनी अंगूठियां उसने पहनी होती हैं, और वो कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे इतने में काम कर देंगे। तो क्या अल्लाह के तेरे हबीब ने किसी पर जो है वो शफकत फरमा के किसी से कोई पैसा लिया? क्या सहाबा किराम ने लिया? तो फिर आप क्यों इस तरफ जा रहे हैं? वो शख्स जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है, सुबह के वक्त उठकर घर से निकलने से पहले वो आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है और मुअव्वज़तैन पढ़ लेता है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 मरतबा पढ़ लेता है। और एक मरतबा ही पढ़ ले तो वो रात तक हर किस्म की जादुओं से बुनियाद से बचा रहता है, उसको किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह सूरह हशर की आखिरी आयत आप ये सुबह पढ़ा करें या असर के बाद तो आप फिर यही कलिमात पढ़ें, तो सारी रात हर किस्म के जिन्नों से, हर किस्म की अफात बलिया से वो बचा रहता है। और आखिरी हदीस मुबारका मैं आपका जो है वो ये एक जो हदीस मुबारका आप सुनते रहते हैं, ये आप सुन लें, और ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी हदीस से ये साबित नहीं है कि बड़े ये उलमा जो है ये मिंबरों पर बैठकर ये हदीस मुबारका सुनाते हैं, लेकिन किसी भी मुस्तनद किताब के अंदर ये हदीस नहीं मिलती। वो क्या कहते हैं, मन बशरनी बिखुरूज सफर बशरतहु जन्नह, कि नौज़ुबिल्लाह आका ने शाह फरमाया कि जिसने सफर के महीने के जाने की बशारत किसी को दी कि सफर का महीना खत्म हो गया है तो उसको मैं जन्नत की बशारत देता हूं, ऐसी बिल्कुल गलत हदीस मुबारका है। क्योंकि जब आका से फरमा दिया कि सफर के महीने में कोई नहूसत नहीं है, तो ये हदीस मुबारका का फिर तुक ही नहीं बनता। ये ऐसा दौर आया था जहां पर मनगढ़ंत वद्दा वो मौजूद हदीसें वो घर पे और किताबों के अंदर शामिल कर देते और मशहूर कर देते, मशहूर जमाना हो जाती वो। लेकिन अगर उसकी असल कुरान और हदीस से और मुस्नद अहादीस से नहीं मिलती तो हम ऐसी अहादीस को नहीं मानते। ऐसी अहादीस से आप जो है अवॉइड करें। और आखिर में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपका कौल जो है वो नकल किया जाता है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सफर के महीने के अंदर इतने हजार आफात बलियात उतरती हैं और उससे बचने का ये जो वजीफा है। तो याद रखें, किसी भी वली का कौल है
تو ہم نے اس کو پہلے قرآن و حدیث میں پیش کرنا ہے. کیا اس کی مماثلت ملتی ہے؟ تو جب قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ سارے دن جو ہے یہ حساب کتاب کے لیے بنائے گئے ہیں، تو ادھر سے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تو اس قول کا جو ہے ادھر سے انکار ہو جاتا ہے. اب یہ ٹکرا رہا ہے، ہمیں قرآن کو ماننا ہے، ہم اس قول کو نہیں ماننا. اس کے بعد آقا علیہ السلام کے فرامین میں نے آپ کو سنائے کہ لا ادوا ولا سفرا ولا حامہ، کہ کوئی بھی جو ہے وہ لا علاج اور متعدی بیماری نہیں ہے، اور سفر کے مہینے میں نحوست نہیں ہے. تو پھر جب آقا علیہ السلام کا فرمان کہہ رہا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، تو پھر یہ افات بلیت کیسے اتر گئی؟ اور قرآن مجید کا فرما رہا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو نیکی تم کرتے ہو تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی توفیق سے، یہ رب تعالیٰ کی توفیق سے، رب تعالیٰ کے کرم سے یہ میں نے یہ نیکی کی ہے، اپنی ہمت سے نہیں کی. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جب تم نے کوئی برائی کرنی ہے تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوئی، یہ میں نے اپنی ہٹ دردی کی وجہ سے یہ کی ہے. تو اب اس نحوست کا، اس کام کے بعد جب اندر ہمارے دل کے اندر بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر جب ہم ایسے برے کام کریں گے، اس کی جب نحوست اندر آئے گی تو پھر اس کا وبال ہمارے کام کی وجہ سے ہے یا اس دن کی وجہ سے ہے، اس مہینے کی وجہ سے ہے. اس لیے یہ منع کیا گیا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ابن آدم یہ زمانے کو گالی دے کر یہ مجھے اذیت دیتا ہے، یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، فرمایا کہ میں ہی زمانہ ہوں، کہ رب تعالیٰ ہی جو ہے وہ زمانے کا خالق ہے. رب تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے اندر نشانیاں ہیں، رب تعالیٰ کی تخلیق کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، رب تعالیٰ کی تخلیق کے اندر نحوستیں جو ہے وہ نہیں ہوتی. دعا ہے اللہ کریم ہمارے ذہن کے اندر یہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں، اور اس مہینے کے اندر 13 تیزی ایک کہلاتا ہے کہ اس سفر کی جو 13 تاریخ ہے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. تو یہ مغرب کے اندر یہ مشہور ہے، یورپ ممالک کے اندر جائے ان کی بلڈنگز ہو تو وہ 13 نمبر بلڈنگ نہیں بنائیں گے، وہ کہیں گے یہ منحوس تاریخ ہے. تو اسلام نے ایسا کانسیپٹ نہیں دیا. اور جب سفر کی آخری بدھ آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو اس دن رب تعالیٰ نے صحت عطا کی، تو وہ لوگ گھروں کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کی چیزیں مٹھائیاں بنا کر وہ بانٹتے ہیں. تو یاد رکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، احادیث پڑھ کے دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کا جو مرض وصال تھا وہ سفر کی آخری بدھ کو شروع ہوا، اور اسی مرض کے اندر آقا علیہ السلام کا وصال ہوا. تو کیا جس تاریخ کو، جس مہینے کی جس بدھ کو آقا علیہ السلام کو مرض شروع ہوا ہو، تو اس دن کو خوشی منانا پھر یہ کیا پورا پروپیگنڈا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے اپنے ذہن کو اس چیز سے بھی آپ صاف کریں. دعا ہے اللہ کی ہمیں ایسی تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.